السلام علیکم جی وعلیکم مس نازیہ، آپ خیریت سے؟ السلام۔ مس نازیہ، یہ بتائیے کہ ابھی پریس کانفرنس میں جن عدالتوں کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ عدالتیں آپ کو انصاف دیں گی؟ دیکھیے جی، ہم بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، بینگ لائر، اور 9 مئی کو نہ صرف ہمارے پاکستان کے لائرز بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کے ملک کو واچ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اسپیشلی آپ کے جوڈیشل سسٹم کو چیک کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارا نیچے سے سب سے اوپر والا نمبر ہے۔ تو اسی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو جسٹس فار جسٹ ہوتا ہے وہ جسٹس فار کسی کے لیے ہو رہا ہے۔ اس بات کے لیے تو ہم سراپا گناہ ہیں، اور ہمیشہ سے جیسے جس طریقے سے 9 میں کیا گیا، کرایا گیا، اس کے بعد جو ٹرائل ہیں، اور دیکھیے کہ کانسپیریسی کے مین وٹنس وہی سرگودا میں ہیں، وہی آپ کے سامنے گجرانوالہ میں ہیں، وہی فیصل آباد میں ہیں، وہی لاہور میں ہیں۔ یا تو وہ وٹنس ایلین ہے، یا جو ہمارے ایکیوز ہے، یا اسپیشلی ہماری لیڈرشپ ہے وہ ایلین ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس چیز کو ہمیشہ کی طرح سے وٹنس کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے نظام عدلیہ کے اوپر نہ صرف ہمارا ڈسٹرسٹ ہے بلکہ ہمارے ایک عام آدمی کا بھی ان فیصلوں کے بعد بڑھ گیا ہوا ہے۔ مس نازیہ، یعنی کہ آپ کو ان عدالتوں سے انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے، ہم پر امید ہیں، تو بار بار ہم اپنی امید لگا کے اس امید پہ بار بار ایز اے لائر ہم اپنے کلائنٹس کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈرشپ کے لیے بار بار ہم کورٹس کا، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اس امید پہ کہ ہمیں انصاف ملے گا، جبکہ ساری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان دیکھ رہا ہے کہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مس نازیہ، 5 اگست کی کال ہے آپ کے احتجاج کی، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک تو وہ احتجاج کیسا ہوگا، اور کیا اس سے آپ کی جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے جی، آپ کو اس چیز کا بہتر پتہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جب بھی تحریک انصاف نے اس طرح کی کال دی ہے تو سب سے پہلے آپ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، جو بوکھلاہٹ کا شکار ہے، سب سے پہلے وہی تذبذب کا شکار ہوتی ہیں۔ دفعہ 144 لگا دیا جاتا ہے، جس شہر میں کہا جاتا ہے اس شہر کے داخلی خارجی راستے بند کر دیے جاتے ہیں، ایون کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ہمیں جلسے کی وہ جگہ دی جاتی ہے جو مویشی منڈی، جو دور دراز ایریا ہوتے ہیں، ہماری پبلک وہاں بھی پہنچتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ نہ صرف الیکٹرسٹی بند کر دی جاتی ہے بلکہ آپ کے سامنے جو ہمارے موبائل نیٹ ورکس ہیں وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور نیٹ سروس بھی بند کر دی جاتی ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ عوام پاکستان آج بھی 25 کروڑ عوام جنہوں نے ہیوی مینڈیٹ دیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب بھی کال ہوتی ہے تو لوگ اپنی تمام تر کاوشوں کے رکاوٹوں کے سمجھتی ہیں کہ آپ کو ٹارگٹ اچیو ہوں گے؟ جی بالکل۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان وہ ایک ڈیوائن پرسنالٹی ہیں۔ جب ان کی طرف سے پارٹی کی کال ہوتی ہے تو لوگ جوک در جگ اس طرف بھاگتے ہیں، آتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کال ضرور کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ کال پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ہے، رول آف لا کے لیے ہے، انصاف کے لیے ہے۔ عام آدمی کو بھی انصاف ملے تب جا کے لیڈرشپ کو بھی انصاف ملے گا۔ آپ نے دیکھا آج کی پریس کانفرنس ہوئی، جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے یہ پہلے دن سے تھے، اور یہ بڑے پر امید ہیں کہ 5 تاریخ کے جو کال ہے احتجاج کی، اس میں بھی کامیابی ہوگی، اور جو عدالتیں ہیں یہ آج بھی پر امید ہے کہ وہ عدالتیں ان کو انصاف بھی دیں گی۔ کیا سمجھتی ہیں، ایک تو عوام اس میں بھرپور شرکت کرے گی، اور دوسرا جو آپ کے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہوں گے؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں، آزادی جو عوام کے، ہم صحیح آزادی جو کہتا ہے، اس کے لیے وقت کی کوئی قید و بند نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ فائنل کال نہیں ہے یہ؟ نہیں، فائنل کال ہو بھی سکتی ہے، اور اگر اس کو ضمانت پکڑتی ہے تو بھی کوئی اس میں ایسی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر زرداری 11 سال جیل میں رہتا ہے، یوسف رضا گیلانی 6 سال جیل میں رہتا ہے، نواز شریف خود جو ہے 10 سال جو ہے باہر رہتا ہے، ملک بدری میں رہتا ہے، بے نظیر بھٹو جو ہے خود رہتی ہے۔ یار، یہ فضائیت اس ملک میں جو ہے -1 کے فارمولے میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس میں۔ لیکن ملک ایک دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک ملک آگے 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 ایک قدم کر کے آگے آگے جاتا ہے۔ ہم ایک قدم آگے لیتے ہیں، 10 قدم پیچھے لیتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو بھائی، ملک کو چلنے دو، آپ بھی اس ملک کے باسی ہو۔ کبھی پاکستان خطرے میں ہوتا ہے، کبھی ملک خطرے میں ہوتا ہے، کبھی غداری کے فتوے دیتے ہو، کبھی ملک بدر کرتے ہو، کبھی پارٹیاں توڑتے ہو، کبھی پارٹیاں بناتے ہو، کبھی اس میں سے جو ہے آپ چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہو۔
کیا مذاق بنا رکھا ہے یار. ملک کو خدا کا خوف کرو, چلنے دو. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے اس طرح سے یہ کیا اچیو کر رہے ہیں. صرف اپنی جبلت. دیکھا ایوب خان کا کیا ہوا, کتا کہہ کے نکالا. یا کا کیا ہوا, حشر دیکھا تھا. یا ضیاء الحق کا کیا ہوا, حفا میں بکھرا. مشرف کا کیا ہوا, جو ہے وہ ملک میں سزائے موت ہوئی اور وہ اس کا جسد خاکی واپس آیا. تو کیوں نہیں سبق سیکھتے یار. کیا اس سے جبر سے آپ ملک چلا لو گے, ڈنڈے سے آپ گولیاں مار کے. خسرو صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ 5 تاریخ کی کال رنگ لائے گی؟ میں تو کہتا ہوں دیکھیں ہر چیز رنگ لاتی ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ 26 نومبر کو جو گولیاں ماری تھیں اس سے نیک نامی ہو گئی ہے, اس میں دنیا میں بدنامی ہوئی ہے. آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے اور فوج کا دیکھیں, فوج اور عوام جب تک ایک دوسرے کی اس میں تائید میں نہیں آئیں گی, فوج کبھی جنگ نہیں جیت سکتی جب تک عوام کی تائید اور محبت نہ ہو. اور جب فاصلہ ہوتا ہے تو پھر بنگلہ دیش بن جاتا ہے. جب فوج اور عوام میں فاصلہ ہوتا ہے تو بنگلہ دیش بنتا ہے. اللہ پاک پاکستان کی خیر کرے. خسرو صاحب, عمران خان صاحب کے بیٹے تشریف لا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے آنے سے کوئی تحریک زور پکڑے گی, کیا پوزیشن ہوگی؟ اگر وہ آتے ہیں, کیونکہ دیر از اے بگ ایف, اگر وہ آتے ہیں تو لوگ 1986 والا بے نظیر کا جو ہے نا ریسیپشن بھول جائیں گے. اتنی دنیا جائے گی نا کہ آپ کی سوچ ہے. اور پھر ایک ایسی فضا خوشی کی لہر آئے گی یوتھ میں, کیونکہ یوتھ کو عمران خان میسمرائز کرتا ہے. لوگ دلوں کی دھڑکن ہے. میں جب آپ یقین کریں ہمیں کیمپین تو نہیں کرنے دیتے تھے یہ, نہ ہی جلسے جلوس کرنے دیتے تھے, لیکن ڈور ٹو ڈور جب جاتے تھے, جس گلی میں جاتے تھے اتنے بچے عمران خان کے وہ جھنڈے لے کر اور آئے پی ٹی آئی, آوے پی ٹی آئی, ایسے نعرے مار رہے تھے. حیرت ہوتی تھی. میں نام نہیں لیتا کسی کا, فلاں کے پاپا چور ہیں, مطلب ہے ان کی نفرت, اتنے بچوں کی بھی نفرت ان کے جو حکومت میں اس وقت ہیں ان کے دلوں میں منعکس ہے, اور اس کی عمران خان کی محبت ہے. یہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ووٹرز بھی ہوں گے, کل کا فیوچر پاکستان ہوگا. اس سوچ کو آپ کہاں سے روکیں گے, کیسے روک سکتے ہیں اس کو؟ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن لوگوں میں جو شعور دیا ہے عمران خان نے, میں کہتا ہوں ایک ہی کریڈٹ اس کا بہت زیادہ ہے, کہ اس نے عوام کو ایسا شعور دیا ہے کہ ہم نے 8 فروری کو دیکھا لوگ کس طرح نکلے ووٹ دینے کے لیے, تمام فسطائیت کے باوجود. انہوں نے تو کہا ایک ہفتہ پہلے 3 کیسوں میں سزا کی, ایک غداری کا سزا سائفر, ایک امورلٹی کا سزا عدت والا, تیسرا کرپشن کا سزا دیا انہوں نے. 3 سزاؤں میں تینوں عوام نے مسترد کر دی, ڈمپ کر کے ایسے نکلے. اور پھر جو ہے ہم تو ایک سمبل لینے کے لیے گئے تھے نا, انہوں نے ہمیں شادی کا جہیز کا سامان دے دیا سارا, بینگن دیا کسی کو کٹورا دیا, کسی کو یہ انتخابی نشان. ہم ایک مانگنے گئے تھے, انہوں نے پورا جہیز کا سامان دیا. لوگ ڈھونڈ رہے تھے, یقین کریں. میرے نیچے جہاں میں MNA بناؤں, میرے 4 MPA منتخب ہوئے ہیں, 4 MPA منتخب ہوئے ہیں, اور وہ 4 جو ہیں انڈر گراؤنڈ تھے. 2 تو جیل میں تھے اور 2 جو ہے وہ, اس کے باوجود وہ جیت گئے. یہ خان کا جادو ہے. میں اپنی کوئی سمجھوں کہ میری کوئی بڑی تھی تو ہم خان بن گیا ہوں, نہ مجھے تو کیمپین بھی نہیں کرنے دی. 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں میں, اور خواجہ سعد رفیق جو ماشاءاللہ ان کا. لیکن اس کی میں ایک چیز کی تعریف کرتا ہوں کہ اس میں اخلاقی جرت ہے, اس نے اپنی شکست تسلیم کی, اور یہی روایت ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو. کھوسا صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ناظرین کھوسا صاحب کا موقف سنا کہ PTI کا جو بھی ورکر ہے وہ بڑا, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا جوش اور جذبہ اس کا اسی طرح قائم ہے, اور آج بھی وہ پورا امید ہیں کہ خان صاحب رہا ہو کے آئیں گے بھی, اور ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. دیکھتے رہیے آواز پاکستان.